شراب کا حرام ہونا۔ باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جزو نیز شراب، جوا، سٹے بازی اور تیر کے ساتھ جوا لگانا، یہ زمانے جاہلیت کا ایک جوا ہوتا تھا، رجسن پلید ہے، من عمل الشیطان شیطانی عمل سے ہے، فاجتنبوہ تو ان سارے کاموں سے تم بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان کا ارادہ تو صرف اتنا ہے، ان یوقع بینکم العداوہ کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، والبغضاء اور تمہارے درمیان آپس میں بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر جوئے کے ساتھ اور شراب کے ساتھ، ویصدکم عن ذکر اللہ اور تمہیں ان عملوں کے ذریعے سے رب کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ اور نماز سے روک دے، فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد شراب امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر قیامت تک کے لیے حرام قرار پائی، اور ہر قسم کی حرام پائی، ہر قسم کی۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ سماعت فرما لیں کہ یہاں قرآن عزیز ہے نا، حرام تو قرار دیا، ساتھ اس ایک لفظ اور بھی کہا، فرمایا رجسن پلید ہے، پلید ہے۔ اس لیے لفظ بڑا قابل غور ہے، اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیا جائے نا بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے، اچھا ایسے ہی نا قرآن عزیز نے اور کچھ چیزیں ہیں وہ اگلے بارے میں ہم کل پڑھیں گے، ان کو بھی پلید قرار دیا، نجس ہے۔ شراب کو آپ ایسے ہی سمجھیے، شراب اور پیشاب یہ دونوں ایک حکم میں، شراب اور پیشاب دونوں ایک حکم میں ہے۔ پیشاب نجس ہوتا ہے نا، پلید ہوتا ہے، لباس کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہی حکم شراب کا بھی ہے کہ اتنی مقدار ہی اگر یہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ پلید بھی ہوتی ہے، یہ میری حرام نہیں ہے، یہ پلید بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی بندہ اگر شراب پی رہا ہے تو یہی سمجھے کہ وہ پیشاب پی رہا ہے، اس کے لیے شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یعنی حکم کے اعتبار سے، اپنی نجاست کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ اگر پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو نماز جائز نہیں، کپڑا پلید قرار پاتا ہے، تو ایسے ہی اگر شراب کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پاک نہیں، پلید ہو گئے، نماز اس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس لیے آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جس وقت بندہ اس حالت میں ہو تو رب العالمین نے منع فرما دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آئے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ آنا اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو۔ اس لیے اچھا، اس باری تعالیٰ جل وعلا نے پھر اس کا نتیجہ بھی یہی بیان کیا کہ جب ان کاموں میں، جوئے میں، سٹے بازی میں اور تیر اندازی میں، یا زمانے کا کوئی بھی اپنے اپنے دور کے مطابق جوا نکال لیا جائے، اس وقت یہ جوا بندہ پڑ جاتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں، ذکر الہی سے دور ہوتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا پلیدی والے کاموں میں پڑ جاتا ہے رب العالمین۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ رباری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ان سے باز رہو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ جو باز رہنے والا ہے رب کے ہاں وہ کامیابی پانے والا ہے، اور اگر کوئی بندہ ارتکاب کرے گا ان امور کا تو ظاہر قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اس کی عاقبت خراب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔